صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ حمد و ثنا کبریائی کے پاک مقدس مطہر معلا کلمات اللہ جل جلالہ کے لیے درود و سلام آقائے دو جہاں رحمت کونین پیغمبر رحمت رحمت کل ہادی سبل خاتم الرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے لیے جناب صادر گرامی قادر ذی وقار علماء کرام بزرگ دوستو عزیزو، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے سامعات معززات موقرات مقدمات اسلامی بہنوں بیٹیوں، دعا ہے اللہ اس پرشکو کانفرنس کو تا حد نگاہ انسانوں کے ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر موج زن کو، اس بحر بے کراں کو اللہ اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ یہ خالصتاً توحید و سنت والوں کا اجتماع ماشاءاللہ، جن حضرات نے محبت پیار فرمائی، شفقت سے اس پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے قدم سخن دل میں جس طرح بھی محبت کا حصہ ڈالا، اللہ ان سب کے پیار اور محبت کو منظور و مقبول فرما۔ میں اگر مبارکباد کے الفاظوں کے بغیر اپنی بات شروع کر لوں تو نا انصافی ہوگی۔ مبارکباد کے مستحق ہے میرے یوتھ فورس کے جوان، میرے علامہ شہید رحمت اللہ علیہ کی زبان میں اگر جواں ہو میری قوم کے جسور و غیور، میری قلندری کچھ کم نخنی سکندری سے، اللہ میرے علامہ شہید کی روح پر کروڑوں کروڑ رحمت نازل فرما کہ جس نے ہمیں زندگی دی، جینے کا سبق دیا اور ہماری انگلیوں سے پکڑ کر کے ہمیں کھڑے ہونے تک اللہ تبارک و تعالی اس بندے پہ کروڑوں رحمتیں فرما جس نے ہمیں قدم قدم چلا کر کے چلنے کا طریقہ سکھایا۔ میری مرکزی جماعت اہل حدیث، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے ماشاءاللہ کابرین قائدین حضرت مولانا محمد یوسف انور صاحب دامت برکاتہم، میرے مخدوم حضرت مولانا محمد طیب معاذ صاحب اور دیگر احباب، ایک ایک کا نام لوں تو میرے خیال میں اس وقت گننا ذرا مشکل ہو جائے گا، مختصر سا وقت ہے۔ میں تو چاہتا تھا کہ میرے مخدوم ابن مخدوم، میں چاہتا تھا میرے شہید وارث کے اپنا رشید ابن رشید میرے شہید وارث کے علامہ ابتسام الہی ظہیر آپ کے سامنے گرجتے چمکتے دمکتے میں خوش ہوتا انہیں دیکھ کر کے، مگر حکم ہوا ہے کہ چند منٹ تو بھی اپنی بات کر، بہرحال میں خادم ہوں اور میں نے آپ کے سامنے آج کی نشست میں پہلا کلمہ طیب پڑھا ہے۔ یہ فکر اہل حدیث کانفرنس ہے، ذرا بیٹھ جاؤ بھائی، اور یہ جو سامان بیچ رہے ہیں انہیں کہو کہ باہر چلے جاؤ، آپ حضرات ذرا تشریف رکھو ماشاءاللہ۔ اب کسی آدمی کو سامان بیچنے کی چلنے پھرنے کی اجازت نہیں ہے، جب تک میں خطاب کروں گا کوئی آدمی بے سکونی پیدا کرنے کی کوشش نہیں کرے گا، سکون سے آرام سے تشریف رکھو ماشاءاللہ۔ اور مجھے یہ جان سے پیاری ہے صبح جس کے لیے، مجھے یہ جان سے پیاری ہے صبح جس کے لیے، بہا ہے میرے ستاروں کی انجمن کا لہو۔ اللہ 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 اللہ، میرے ستاروں کی انجمن پہ کروڑوں رحمتیں فرما،
اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت الفردوس عطا فرما۔ تو بھائی مختصر وقت میں مختصر بات ذرا سمجھنے کی کوشش کرو کہ فکر اہل حدیث کیا ہے، اہل حدیث کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اسی پروگرام کے تحت میں نے آپ کے سامنے پہلا کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ اکبر، ماشاءاللہ آپ جاگتے تو ہو نا بھائی، ذرا ہاں ذرا ستے ستے ہاتھ کھڑا کرو ماشاءاللہ۔ ہاں بالکل جاگ دے ہو تسی، اللہ تعالیٰ تہانوں قبول فرماوے۔ میرے صدر محترم حاجی بشیر احمد صاحب فرماندے نے انہوں نے اجے گل سمجھی نہیں، لو بھائی سمجھ کے ذرا ستے ستے ہاتھ کھڑا کر دیو، ستے ستے ہاتھ کھڑا کرو ماشاءاللہ، ذرا اونچا اونچا ماشاءاللہ، اللہ برکت فرمائے۔ جی جزاک اللہ، بس یہ تہانوں دکھانا سی ماشاءاللہ، اللہ برکت فرماوے۔ ہاں بھائی، دین لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ توجہ کرو بچہ، لوگ کہتے ہیں کہ وہابیوں کو اپنے کلمے میں ترمیم کرنی چاہیے۔ میں نے کہا کیوں بھئی کیا ہو گیا؟ کہنے لگے وہ جو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے لہذا وہ پڑھا کرے لا الہ الا اللہ کان محمد الرسول اللہ۔ اللہ اکبر، سن میرے بھائی، تیری جہالت کے چرچے عام ہیں زمانے میں، اللہ تجھے ہدایت عطا فرمائے بدبخت مولوی۔ پر خال گزارش صرف اتنی ہے کہ پھر پنجابی زبان میں کوئی آدمی مجھے کہنے لگا ہو یا محمد الرسول اللہ ہے پڑھنے ہو یا محمد الرسول اللہ ہو پڑھنے ہو، اینو بھی تک کسی الو دے پٹھے مولوی نے اس لیے تے لایا ہے نا ماشاءاللہ، کسی بامن نسل نے اس طریقے دوتے لایا کھویا ہے کہ جڑے وہابی نے او پڑھدے نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہاں پہلے ہائی تے ہون نہیں، جڑے دوجے نے او پڑھدے نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہوئے گا تے خود ہے نہیں۔ جڑے اسیاں ماشاءاللہ کیا کہنے تو ہڈے اسی دے، اسی پڑھنے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، ہن بھی ہے۔ بھائی ویرو، یہ کلمہ نہ تو پنجابی ہو والا، نہ ہا والا، نہ ہے والا، یہ کلمہ ہے کلمہ طیب، کلمہ پاک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کے دو حصے، اسلام کے دو حصے، دین کے دو حصے، اسلام کے دو جز، پہلا جز اللہ کی توحید کا اور دوسرا جز محمد الرسول اللہ کی رسالت کا۔ اسی مختصر سے وقت میں دونوں آپ کے سامنے باتیں انشاءاللہ عرض کر کے حضرت اپنے مخدوم ابن مخدوم رشید ابن رشید حضرت علامہ ابتسام الہی ظہیر کو انشاءاللہ سٹیج پر آنے کی زحمت دوں گا۔ آپ حضرات توجہ سے میری بات سنیں۔ اس وقت ہر آدمی کہتا ہے کہ جناب ہم توحید مانتے ہیں، ہم کلمہ گو ہیں، کلمہ گو کلمہ گو ہے۔ ہمیں لوگ کہتے ہیں، لوگ غلط ہیں جو کہتے ہیں کہ فلاں توحید نہیں مانتے۔ میرا بھائی آپ جانتے ہو صاف ستھرا عقیدہ رکھتے ہیں، کسی کو کافر نہیں بناتے، کسی کو مشرک نہیں بناتے، مگر اتنی بات ضرور ہے کہ مشرک کا شرک بتاتے ضرور ہے، کافر کا کفر بتاتے ضرور ہے۔ ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ یہ لائن ڈینجر لائن ہے، اس پر مت جاؤ، یہ لائن کلیئر لائن ہے، اس پر جاؤ۔ کلیئر اور ڈینجر لائن بتانے والے ہم لوگ ہیں۔ ہم کہتے ہیں بچ جاؤ اللہ کے عذاب سے، یہ شرک ہے، بچ جاؤ اللہ کے رسول کی مخالفت سے، یہ بدعت ہے۔ ہم توحید و سنت کا راستہ بتانے والے، ہمارا ایک ہی ذہن، ایک ہی عقیدہ، 1400 سال سے ایک ہی بات کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ محبت سے کہیے ذرا صلی اللہ علیہ وسلم، اور زور سے بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یاد رکھو وہ آدمی بڑا بد نصیب ہے جو درود نہیں پڑھتا، مگر ہم درود وہی پڑھتے ہیں جس پر مدینے والے کی مہر لگی ہو۔ ہم کہتے ہیں کہ اسلام، دین اسلام میں میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی مہر کے بغیر دین ہی نہیں ہے، لا دینیت ہے، بے دینی ہے۔
جس پر محمد الرسول اللہ کی مہر نہیں ہے. اس لیے درود بھی وہی پڑھتے ہیں جس پر مدینے والے کی مہر, آذان بھی وہی کہتے ہیں جس پر مدینے والے کی مہر, کلمہ بھی وہی کہتے ہیں جس پر مدینے والے کی مہر, قرآن بھی وہی جانتے ہیں جو 30 سپاروں کا یعنی جس پر مدینے والے کی مہر. غرض ہماری ایک ہی دعوت ہے, ہم اسی کو دین مانتے ہیں جس پر مدینے والے کی مہر لگی ہو. اس کے بغیر لا دینیت ہے, بے دینی ہے جس پر محمد الرسول اللہ کی مہر نہیں ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, توحید, اللہ اکبر, اللہ اکبر. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے تھا. آئیے ذرا 2-3 باتیں سنیں گے اور جلد انشاءاللہ آپ حضرات سے اجازت چاہوں گا. میں ان دنوں آپ جانتے ہیں علیل ہوں اور کس طرح کے دکھ سے دوچار ہوں یہ آپ حضرات جانتے ہیں. اللہ پاک اپنی رحمت سے اپنے فضل سے ہر بیمار کو شفا عطا فرمائے. برخال جناب, توحید 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 توحید, جاگ رہے ہو بھائی؟ توحید تمام ترین عبادات کا نام توحید نہیں. بس 4 سطریں عرض کروں گا اور اس کے بعد انشاءاللہ محمد رسول اللہ پر 2-3 باتیں اور دعا. تمام ترین عبادات کا نام توحید نہیں. نماز پڑھ لینا توحید نہیں, حج کر لینا توحید نہیں. او ٹوپی والا صوفی مولوی, صوفیاں تو میں بڑا تنگ آیا ہوں, توجہ کر یا اٹھ جا. جزاک اللہ, دوبارہ کھیلدا نظر نہ آویں. ہاں بھائی, نماز پڑھ لینا توحید نہیں, زکوٰۃ دے لینا توحید نہیں. عنکبوت نسل کا مولوی مغالطہ دینے کے لیے کہے گا کیوں جناب سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ غیرک توحید نہیں ہے, الحمدللہ رب العالمین توحید نہیں ہے, قل هو اللہ احد توحید نہیں ہے. ذرا بات میری بھی سمجھ لینا, میں بھی ذمہ دار اسٹیج سے گفتگو کر رہا ہوں. بیٹا سیدھے ہو کر بیٹھو, سیدھے ہو کر بیٹھو, جاہلوں کی طرح مت بیٹھو, آداب مجلس کا خیال رکھو. نماز پڑھ لینا توحید نہیں, روزہ رکھ لینا توحید نہیں, حج کر لینا توحید نہیں, زکوٰۃ دے لینا توحید نہیں, خیرات کر لینا توحید نہیں, مسجد بنا لینا توحید نہیں, کعبہ بنا لینا بھی توحید نہیں, اپنے خط کو بسم اللہ سے شروع کر لینا توحید نہیں. تمام ترین عبادات کا نام توحید نہیں. پھر دوبارہ کھلے لفظوں میں کہتا ہوں, اللہ 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 کی ضربیں لگا لینا توحید نہیں. اور تو اور بات رہ گئی, استغفار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کر لینے کا نام توحید نہیں. لوگ کہیں گے جناب آپ کا تو منشور اور دستور ہی قرآن و حدیث ہے, بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے کہ استغفار کر لینے کا نام بھی توحید نہیں. آئیے ذرا توجہ فرمائیے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کو مشرکین مکہ پتھر مارنے والے بے ایمان کہتے تھے, امطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم. امام پیغمبر اس وقت دل میرا بھی کرتا ہے کہ میں ان کو تہس نہس کر دوں, مگر میرے نبی ان لوگوں میں اس وقت آپ موجود ہوتے ہو جن لوگوں میں آپ موجود ہو, خدا ان پر عذاب نازل کرے یہ اللہ کی شایان شان نہیں ہے. جب آپ کا چہرہ سامنے نظر آتا ہے تو اللہ اپنے عذاب اتارنے کے نازل کرنے کے ارادوں کو تبدیل فرما لیتا ہے. یا اللہ چلو میں اس طرح کرتا ہوں,
کہ میں طائف چلا جاتا ہوں، یثرب چلا جاتا ہوں، پھر تو ان پر عذاب آ جانا چاہیے۔ فرمایا وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اللہ ان پر بھی عذاب نازل نہیں کرتا جو استغفار کرنے والے ہو۔ میرا محمد ہم جب عذاب کا ارادہ کرتے ہیں تو ابو جہل کر رہا ہوتا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، عتبہ شیبہ ابو لہب استغفر اللہ، جب تک ہزار مرتبہ استغفار نہیں کر لیتے اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے۔ کیا پھر ابو جہل موحد ہو گیا؟ بولو، بولتے کیوں نہیں؟ کیا ابو جہل موحد ہو گیا؟ نہیں بولتے، بولو۔ عتبہ موحد ہو گیا؟ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ معلوم ہوا استغفار کر لینے کا نام توحید نہیں، کلمہ پڑھ لینے کا نام توحید نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ ہو کے ورد کرنے کا نام توحید نہیں، مسجد بنا لینے کا، کعبہ بنا لینے کا نام توحید نہیں۔ پہلی سطر، دوسری سطر ملاحظہ کرو، محبت پیار والوں، لوگوں کا کیا کہنا؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ، یہ عقیدہ دیا ہے جسے اللہ نے توحید کا عقیدہ، وہی خدا کی رحمت سے بچتا ہے، وگرنہ لاشعوری طور پر پتہ نہیں کرنے والے شعوری طور پر، لاشعوری طور پر کیا کچھ کر جاتے ہیں۔ کہا کہ اللہ نے جبریل امین بھیجا کہ جاؤ دیکھ کر کے آؤ میرا نبی کیا کر رہا ہے۔ کیوں بھئی میرے نبی کو، میرے اللہ کو یہ نظر نہیں آتا کہ اس کا نبی کیا کر رہا ہے؟ بولو، نظر آتا ہے یا نہیں آتا؟ ایسے خدا کو میں خدا ماننے کے لیے تیار نہیں جس کو زمین پر اپنا بیٹھا ہوا نبی نظر نہ آئے۔ میں نے اس خدا کو مانا ہے جو سیاہ رات میں، سیاہ پتھر کے نیچے، سیاہ چونٹی، سیاہ رات میں رینگے، میرا اللہ اس کے دل کی دھڑکنوں کو سننے والا خدا ہے۔ میں نے اس خدا کو خدا مانا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ کہا جبریل آیا، آ کر کے کہنے لگا فاطمہ تیرا بابا کہاں ہے؟ فاطمہ کہنے لگی چاچا جی ابو جان تو مسجد بیٹھے ہوئے ہیں۔ جبریل کہنے لگا بیٹا میں نے آپ کو کہا ہے کہ میں تیرا چاچا نہیں بلکہ تایا لگنا۔ استغفر اللہ، والعیاذ باللہ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ کہنے لگی میں نے اپنے بابا سے پوچھا تھا جبریل مجھے تایا ہونے کا کہتے ہیں، بھلا بتاؤ ابا جی جبریل میرا چچا ہے یا تایا؟ تو نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، کہا جبریل سے کہنا تھا جب میرا نور کتب ستارے میں تھا، آسمان و زمین کے بننے سے 32,000 سال پہلے میرا نور کتب ستارے میں تھا، جبریل تو اس وقت پیدا ہی نہیں ہوا تھا۔ تو کوئی آدمی پوچھے بھلے لوگوں، سبحان اللہ، کوئی پوچھنے والا ہو بتاؤ کہ جب آسمان و زمینوں کے بننے سے 32,000 سال پہلے حضور کا نور کتب تارے میں تھا، جو وہ کتب تارا تمہارے روشن دان میں اٹکا ہوا تھا؟ نہیں سمجھ آتی بات آپ لوگوں کو؟ آپ اس وقت سمجھنے کے حق میں نہیں ہے میرے خیال میں۔ اللہ اکبر۔ سنو، جب آسمان، میرے علامہ شہید رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے نا، اللہ اکبر، کہ حضرت علی نے تلوار ماری مرہب کے سر پر، پہلی زمین کاٹ گئی، دوسری کاٹ گئی، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں کاٹ گئی۔ اللہ کو خطرہ لاحق ہوا کہ ابھی جبریل بیل کے سینگ کٹ جائیں گے، قیامت آ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا جاؤ جبریل، جا کر کے علی کی تلوار کے نیچے اپنے پر بچھا دو،
کچھ جبریل کے پر بھی کٹ گئے، کچھ ساتویں زمین بھی کٹ گئی۔ میرے علامہ شہید کہا کرتے تھے بتاؤ تو وہ تلوار تمہاری الماری میں رکھی ہوئی تھی؟ بہرحال یہ اسی طرح کی بات ہے، یہ گپے خانکنا ان لوگوں کی عادت میں شامل ہے۔ ذرا ملاحظہ تو کرو کہ آسمانوں زمینوں کے بننے سے 32,000 سال پہلے، اللہ اکبر، اندازہ تو کرو کہ جبریل پیدا نہیں ہوا تھا تو قطب تارا وہ کہاں تھا، اور وہ قطب تارا تمہارے روشن دان میں لٹکا ہوا تھا۔ بہرحال آئے، جبریل نے دیکھا حضور بیٹھے ہوئے ہیں، اور حضور بیٹھے ہوئے پٹکا باندھ رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ صافہ باندھ رہے ہیں۔ بتانے کے لیے عرش پر گیا، عرش والے پہ جا کر کے دیکھا، جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا زمین پہ مستوی ہو کر۔ وہاں دیکھا تو حضور ہی بیٹھے ہوئے پٹکا باندھ رہے ہیں۔ پھر آیا زمین پہ دیکھا حضور بیٹھے ہوئے پٹکا باندھ رہے ہیں۔ 7 دفعہ جبریل نے چکر لگایا، تھک گیا، کہنے لگا سمجھ نہیں آتی تو وہ ہے یا وہ تو ہے؟ سبحان اللہ، تیرے عقیدے پہ مارے صدقے جاؤں، بدبخت ملا، تو اپنے سے بھی گیا اور دین سے بھی گیا۔ کہا وہ تو ہے یا تو وہ ہے؟ وہ کہنے لگا چپ 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 جبریلا، چپ ہو جا، میں میرے دے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ فرق بتائیں گے اللہ کے فضل سے اہل حدیث بتائیں گے، کہیں گے کہ وہ ہے، یہ ہے، وہ اللہ ہے، یہ رسول اللہ ہے، وہ خدا ہے، یہ مصطفیٰ ہے، وہ معبود ہے، یہ عابد ہے، وہ مسجود ہے، یہ ساجد ہے، یہ مخلوق ہے، وہ خالق ہے، یہ مرزوق ہے، وہ رازق ہے، یہ مملوک ہے، وہ مالک ہے، وہ اللہ ہے، یہ رسول اللہ ہے۔ اس کی خدائی میں کوئی شریک نہیں اور اس کی مصطفائی میں کوئی شریک نہیں ہے۔ معلوم ہوا یہ بھی توحید نہیں۔ آئیے ذرا ایک بات اور سنیے ماشاءاللہ۔ جب حضور معراج پر گئے معراج پر، بولو آقا معراج پر گئے، سبحان اللہ، اللہ اکبر، گئے حضور معراج پر، سبحان اللہ۔ یہ اعزاز مجھے حاصل ہے، میں کہوں آقا تیرا معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، اور میرا معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ اللہ کے فضل سے یہ مجھے اعزاز حاصل ہے، اہل حدیث کو یہ اعزاز حاصل ہے، اہل التوحید کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ جب بھی بولے گا کہے گا کہ میں نے محمد الرسول اللہ کی حدیث کو مانا ہے، یا اللہ کے قرآن کو مانا ہے، یا محمد کے فرمان کو مانا ہے۔ اللہ اکبر، حضور گئے، حضور علیہ السلام دا عرش تو پیر پھسل گیا، سبحان اللہ، بلے توحید، یہ توحید ہے۔ کی ہویا ذرا بولو مولویو، بولو، تسی بول دے نہیں جے، بولو۔ حضور دا پیر پھسل گیا۔ جب حضور دا پیر پھسلیا تے حضور گر گئے۔ ایہو جہا کچے پیراں والا نبی بدبختہ تیرا ہوئے گا، میرا نہیں ہے۔ میرا نبی اتنے پکے پیراں والا نبی ہے کہ تنے تنخواہ حوادن اندر ڈٹ کر کے آکھ دائے انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، میں بہادر باپ دا بیٹا خواہ، بزدل باپ دا نہیں ہاں، میں سچا نبی ہاں، جھوٹا نہیں ہاں۔ میرے جتے پیر جم گئے، دنیا دی کوئی طاقت ہے تو ہلا نہیں سکتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہوا کیا کہ حضور گرن لگے۔ جب حضور گرن لگے، حضرت پیر عبد القادر جیلانی نے موڈھا دیتا اور آپ نے فرمایا انتا دستگیر، سبحان اللہ، ادھروں انتا پڑھی ادھروں دستگیر پڑھی اور دین بنا لیا، انتا دستگیر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا کہنا تیرا۔ حضور معراج، حضور علیہ السلام، جی بس یہ بات، حضور علیہ السلام معراج سے آتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ، معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ، کچھ ہاتھ ٹوٹے ہوتے، پاؤں ٹوٹا ہوتا، لوگ پوچھتے حضور کہاں سے آئے، کہتے معراج سے آئے، استغفر اللہ، والعیاذ باللہ۔ لوگوں نے پوچھ لیا مولوی جی اللہ کا عرش تو صاف ستھرا، یہ کوئی فیصل آباد کا شہر نہ تھا، یہ گندی سڑکیں فیصل آباد کی ٹوٹی ہوئی بے نظیر کے سر کی طرح فیصل آباد کی سڑکیں تو نہ تھی، وہ کیا ہوا اور اس سے حضور کا پاؤں کس سے پھسل گیا؟ کہنے لگے اوے بلے،
ساڈے وزیر اعلی واکو اوتھے حوراں نے کیلیاں دے چھلکے سٹے ہوئے سن. اندازہ کرو لوگوں دین کیا ہے، توجہ تو کرو دین کیا ہے. بہرحال ایسی لاکھوں مثالیں جن کا نام دین نہیں ہے. تو میں عرض کر رکھا تھا توحید کیا ہے؟ تمام ترین عبادات کا نام توحید نہیں. بولو تمام ترین عبادات کا نام توحید نہیں. دوسری سطر کہ مشرک خدا کو مانتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، اللہ کو ایک مانتے تھے. عیسائی خدا کو ایک مانتا ہے، کہتا ہے عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے، مریم خدا کی بیوی ہے، مگر اللہ پھر ایک ہے. اسی طرح جس طرح باپ فوت ہو جاتا ہے، بیٹے کہتے ہیں بھائی ابا فوت ہو گیا، اب ابے کی طرح آپ کو مرتبہ مقام دیں گے، آپ کے ہاتھ پہ کمائی رکھیں گے. کہتے ہیں بھائی آپ کے عزت اسی طرح کریں گے جس طرح ابے کی کرتے تھے، حکم اسی طرح مانیں گے جس طرح ابے کا مانتے تھے، مگر ابا پھر ایک. اسی طرح خدا ایک، سبحان اللہ، اللہ ایک. ذرا سنو قرآن کہتا قل من بیدہ ملکوت کل شیء وإلیہ ترجعون سیقولون للہ. اے میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے تو بھلا یہ دریاؤں میں کشتیوں کو چلانے والا کون؟ آپ بھی بولو بھائی کون؟ اللہ. بولو بھائیو، بولو عزیزو، کون بھائی؟ اللہ. سبحان اللہ. مگر یہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے بغیر دابے بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی. یہ کیا کہتا ہے؟ زندیاں نو مار دے وے، ڈوبی بیڑی تار دے وے، ساریاں توفیقہ ہیں یاری والے پیر نو. اللہ اکبر. وہ کیا کہتا ہے؟ سیقولون للہ. وہ کون ہے؟ بولو وہ کون ہے؟ ابو جہل کیا کہتا ہے؟ وہ کون ہے؟ من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم سیقولون للہ. کون ہے؟ 7 آسمانوں زمینوں کا مالک کون ہے؟ وہ کیا کہتے تھے؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ وہ کیا کہتے تھے؟ بولو کیا کہتے تھے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ بولو میاں. سیقولون للہ. سبحان اللہ. اس کے باوجود پھر مشرک ابو جہل، اس کے باوجود پھر مشرک ابو لہب، پھر مشرک. پھر کیا ہے آخر ان کا اور ہمارا اختلاف کیا ہے؟ جب وہ بھی خیرات کرتے تھے ہم بھی خیرات کرتے ہیں. وہ حاجیوں کو ستو بنا بنا کر ٹھنڈا پانی پلاتے تھے. وہ حاجیوں کو چوری بنا بنا کر کے اونٹ ذبح کر کے ان کے شوربے میں، اونٹوں کے شوربے میں چوری بنا بنا کر کے حاجیوں کی دعوت کرتے تھے. وہ پھر مشرک. اللہ اکبر. آپ پھر موحد. پھر وجہ کیا ہے؟ کعبۃ اللہ بنا کر کے پھر مشرک. کیوں بھائی کعبہ بنایا یا نہ بنایا؟ بولو اللہ اکبر. وہ پھر مشرک. آخر وجہ کیا ہے؟ اے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے پھر ہمارا تمہارا جھگڑا کیا ہے؟ جبکہ تم بھی عبادت کرتے ہو، ہم بھی عبادت کرتے ہیں. تم حاجیوں کو روٹی کھلاتے ہو، ہم جلسہ سننے پر آنے والوں کے لیے دیگے پکاتے ہیں، زردہ پکاتے ہیں، بریانی پکاتے ہیں، پلاؤ پکاتے ہیں. پھر آخر ہمارا تمہارا جھگڑا کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں لیقربونا الی اللہ زلفا ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفا. اللہ کا قرآن ہے. ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ
کہتے ہیں بات صرف اتنی ہے کہ ہماری خدا سنتا نہیں ہے اور اللہ ان کی لوٹاتا نہیں ہے۔ فرماتے ہیں پنجابی میں بات کرو، مزہ خراب ہو رہا ہے، عوام پریشان ہو رہے نے، میں کی کراں ویر، تسی لگو اور طرح دے واضح تے گئے ہو۔ میری مجبوری ہے کہ میں تہانوں کسے نتیجے والی بات نو سنانا چاہتا سا، مگر میرے ویر تقاضا کر دے خیر کہ پنجابی دے اندر گفتگو فرماؤ۔ کیوں بھائی پنجابی دے اندر گفتگو کریے، پھر سمجھو گے ماشاءاللہ۔ سیرت مصطفیٰ پہلے فرمانا سی حضرت، میں تو سمجھا فکر اہل حدیث ہونی چاہیے ہے۔ بات صرف بس جی میں تے دعا کرنا اللہ پاک قبول فرماوے، اللہ اپنی رحمت فرماوے۔ بات چل رہی سی یا اللہ پھر توحید کیا ہے؟ توحید یکسر توحید اللہ کی مانو، مانو توحید مانو۔ توحید منفی پہلو کا نام ہی نہیں ہے، توحید یکسر، توحید مثبت پہلو کا نام ہی نہیں۔ مانو اللہ کو خالق مانو، مالک مانو، رازق مانو، مالک مانو، کہیں نہیں لکھا ہوا توحید مانو، توحید مانو، توحید مانو، کہیں قرآن و حدیث میں نہیں آئے گا۔ توحید یکسر منفی پہلو کا نام ہے۔ توحید کیا ہے؟ شرک نہ کرنے کا نام اللہ کی توحید ہے۔ اور ابتداً بات ادھر سے شروع ہوئی اور میں اللہ الہ الا اللہ، کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی ڈبیاں تارن والا نہیں، الا اللہ۔ حضرت پیر باہو سلطان رحمت اللہ علیہ فرماندے نے چوتے غیلا بدستاری بیا تنخواہ چغمداری مجو از غیر حق یاری کہ لا فتاح الا ہو۔ سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ۔ میری بات کا خلاصہ، میری گل دا خلاصہ صرف 4 لفظاں دے اندر، تمام عبادات دا نام توحید نہیں، صدقہ زکات خیرات دا نام توحید نہیں، اللہ اکبر مسجد بنا لینے دا نام توحید نہیں، اللہ نو منن دا نام توحید نہیں، اللہ نو ایک منن دا نام بھی توحید نہیں۔ انہاں لوگاں تے ساڈا اختلاف کیا ہے؟ وہ آدھے نے کہ ساڈی سندا نہیں تے انہاں دی موڑدا نہیں۔ اے وچھیرے دے اگے خط بن کے بیٹھی ہوئی آدھی حسین دیا گھوڑیا پتر دے۔ حضرت پیر تا اللہ شاہ بخاری نے کڈ سوٹا ماریا، فرمان لگے نہ منگ کڑمیاں مت کتے وچھیرا ہی نہ جم پوی، پر خال اپنا اپنا نصیب ہے۔ اے آدھی گھوڑا بہتی سندا ہے، خدا سندا نہیں۔ اللہ اکبر۔ آدھا نانگے شاہ بہتی سندا ہے تو ساڈی سندا نہیں۔ اللہ اکبر۔ میاں اللہ نے فرمایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور دی ذات لا جواب، حضور دی بات لا جواب، پیغمبر رحمت علیہ السلام دی ذات جیسی کسے دی ذات نہیں، او دی بات جیسی کسے دی بات نہیں۔ حضور دا شان لا جواب، حضور دا فرمان لا جواب، میرے نبی دا نظام لا ریب و بیعت، میرے نبی دا مقام لا ریب و بیعت، نفیس ترین ذات نبی دی، نفیس ترین بات نبی دی، میرے پیغمبر دی ذات جیسی کسے دی ذات نہیں۔ ایک کوئی بات آنے آ کہ دی بات جہی کسے دی بات نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنے صحابہ نے سکھایا کہ ہر نماز بعد پڑھیا کرو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر۔ صحابی آدھا رات فرشتہ مینو خواب اندر ملیا، فرشتہ آدھا تو لا الہ الا اللہ دے اضافے نال لا الہ الا اللہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر دے اضافے نال لا الہ الا اللہ دے اضافے نال ہر کلمے نو پنجی 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 مرتبہ پڑھیا کر۔ صبح دی نماز ہوئی،
پیغمبر رحمت علیہ السلام نے فرمایا اللہ اکبر. حضرت صحابہ حضور تو مسئلے پوچھ رہے ہیں. صحابی عرض کردہ اللہ دے پیغمبر تسی مینوں انج ارشاد فرمایا رات فرشتہ مینوں خواب اندر ملیا. حضرت جے تسی فرماؤ تے میں پڑھ لیا کرا. معلوم ہویا فکرے اہل حدیث ہوئیے ہارو بات ثواب نو نہیں پہنچ دی جو کوئی مولوی کہے. ہارو بات ثواب نو نہیں پہنچ دی جتے مولانا بالفضل اولانا دی مہر لگ جاوے. ہارو بات ثواب نو نہیں پہنچ دی جتے مفتی مدد اللہ دی مہر لگ جاوے. ہارو بات ثواب نو پہنچ دی جدے اتے مدینے والے سرکار دی مہر لگی ہوئی ہوئے. جیدہ کلمہ پڑھی دے او دی گل منی دیئے جیدہ کلمہ پڑھی دے او دے آنکھیں لگی دے. اللہ نے اس سونے نبی دی ذات آلہ بنائے او دی بات آلہ بنائے.